بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں، متعذرۃ و محجورۃ و مستعملۃ، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ وفی القسمین الاولین، اور پہلی دو قسموں میں، یصار الی المجاز بالاتفاق، مجاز کی طرف لوٹا جاتا ہے بالاتفاق۔ حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا ناممکن تو نہ ہو لیکن مشکل ہو۔ حقیقت محجورہ وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور حقیقت مستعملہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان بھی ہو اور چھوڑا بھی نہ گیا ہو بلکہ استعمال میں ہو۔ حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ یہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ناممکن تو نہ ہو لیکن مشکل ہو۔ حقیقت محجورہ کہتے ہیں جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو، آسان ہو لیکن چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور حقیقت مستعملہ وہ ہے جس پر عمل کرنا آسان بھی ہو اور چھوڑا بھی نہ گیا ہو بلکہ اس پر عمل ہوتا ہو، وہ استعمال میں ہوتی ہو۔ وفی القسمین الاولین، حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں بالاتفاق مجاز پر عمل ہوتا ہے۔ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں مجاز پر بالاتفاق عمل ہوتا ہے۔ ونظیر المتعذرۃ، اور متعذرہ حقیقت متعذرہ کی نظیر، اذا حلف، جب قسم اٹھائے لا یأکل من هذه الشجرۃ، نہیں کھائے گا وہ اس درخت سے، اور من هذه القدر، یا اس ہانڈی سے، فإن أكل الشجرۃ أو القدر، اس لیے کہ درخت کو کھانا یا ہانڈی کو کھانا، متعذر، یہ مشکل ہے، فینصرف ذلك، پس یہ راجع ہوگا، الی ثمرۃ الشجرۃ، درخت کے پھل کی طرف، وإلی ما یحل فی القدر، اور اس چیز کی طرف کہ جو ہانڈی میں اترتی ہے، حتیٰ لو اکلا، حتیٰ کہ اگر اس نے کھا لیا، من عین الشجرۃ، درخت کے عین سے، او من القدر، یا ہانڈی کے عین سے، بنوع تکلف، ایک قسم کے تکلف کے ساتھ، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ حقیقت متعذرہ کی چند مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے، قسم اٹھائی، لا آکل من هذه الشجرۃ، میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا کہا لا آکل من هذه القدر، میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ عین درخت کو کھانا اور عین ہانڈی کو کھانا، اور مجاز یہ ہے درخت کے پھل کو کھانا اور ہانڈی سے پکی ہوئی چیز کو کھانا۔ تو یہاں پر حقیقت جو ہے وہ متعذر ہے، کیونکہ عین درخت کو کھانا اور عین ہانڈی کو کھانا یہ مشکل ہے۔ تو اب یہاں پر حقیقت پر عمل نہیں ہوگا، مجاز پر عمل ہوگا، لہذا اگر درخت کے پھل کو یا ہانڈی کی پکی ہوئی چیز کو کھا لیا تب تو حانس ہوگا، لیکن اگر تکلف کر کے اس درخت کے عین کو یا ہانڈی کے عین کو کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا۔ حقیقت متعذرہ کی ایک مثال ہے، لا آکل من هذه الشجرۃ، میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا کہا لا آکل من هذه القدر، میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں اس درخت کے عین کو نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی کے عین کو نہیں کھاؤں گا، اور مجاز یہ ہے کہ میں اس اس درخت کے پکے ہوئے پھل کو نہیں کھاؤں گا یا اس ہانڈی کی پکی ہوئی چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ تو یہاں پر حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہے، کیونکہ عین درخت کو کھانا، عین ہانڈی کو کھانا یہ متعذر ہے، لہذا مجاز پر عمل ہوگا۔ اگر درخت کے پھل کو یا ہانڈی کی پکی ہوئی چیز کو کھایا تب تو حانس ہوگا، اگر تکلف کر کے اس نے عین درخت کو یا ہانڈی کے عین کو کھا لیا تو پھر حانس نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، قلنا، ہم نے کہا، اذا حلف، جب قسم اٹھائے، لا یشرب من هذه البئر، نہیں پیے گا وہ اس کنویں سے، ینصرف ذلك الى الاغتراف، تو یہ راجع ہوگا چلو بھرنے کی طرف، لو فرضنا، حتیٰ کہ اگر ہم نے فرض کر لیا، انہ کرع، کہ اس نے چلو بھر کر، اس نے منہ لگا کر پانی پیا، بنوع تکلف، ایک قسم کے تکلف کے ساتھ، لا یحنس بالاتفاق، تو بالاتفاق وہ حانس نہیں ہوگا۔ حقیقت متعذرہ کی ایک اور مثال، قسم اکھائی، لا اشرب من هذه البئر، میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں منہ لگا کر پانی نہیں پیوں گا، اور مجاز یہ ہے کہ میں چلو بھر کے پانی نہیں پیوں گا۔ تو یہاں پر حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہے، لہذا مجاز پر عمل ہوگا، چلو بھر کے پانی پی لیا تب تو حانس ہوگا، تکلف کر کے منہ لگا کے اس نے پانی پیا تو پھر بالاتفاق وہ حانس نہیں ہوگا۔ متعذرہ کی ایک اور مثال ہے، قسم کھائی، لا اشرب من هذه البئر، میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا۔
تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں اس کنویں کو منہ لگا کر پانی نہیں پیوں گا، اور مجاز یہ ہے کہ میں چلو بھر کے پانی نہیں پیوں گا۔ تو یہاں پر حقیقت متعذر ہے، لہذا مجاز پر عمل ہوگا۔ اگر اس نے منہ لگا کے پانی پی لیا، اگر اس نے چلو بھر کے پانی پی لیا تب تو حانث ہو جائے گا، لیکن اگر تکلف کر کے اس نے منہ لگا کے پانی پی لیا تو پھر بالاتفاق وہ حانث نہیں ہوگا۔ نظیر المحجورت، اور حقیقت محجورہ کی مثال، لو حلف، اگر قسم کھائی، لا یضع قدمہ فی دار فلان، وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں، فإن ارادۃ وضع القدم، اس لیے کہ قدم کو رکھنے کو مراد لینا، محجورۃ عادۃ، یہ محجور ہے عادتاً۔ حقیقت محجورہ کی ایک مثال ہے، قسم اٹھائی، لا اضع قدمی فی دار فلان، میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور مجاز یہ ہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہاں پر حقیقت محجور ہے عادتاً، کیونکہ لوگ عام طور پر ایسا نہیں کرتے کہ قدم رکھیں اور پھر باہر نکال لیں، تو حقیقت پر عمل نہیں ہوگا، مجاز پر عمل ہوگا۔ اگر تو داخل ہو گیا فلاں کے گھر میں تب تو حانث ہوگا، لیکن اگر قدم رکھ کے باہر نکل آیا تو حانث نہیں ہوگا۔ حقیقت محجورہ کی ایک مثال ہے، قسم کھائی، لا اضع قدمی فی دار فلان، میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا، تو حقیقت ہے قدم رکھنا، اور مجاز ہے داخل ہونا فلاں کے گھر میں۔ تو یہاں پر حقیقی معنی محجور ہے عادتاً، لوگ ایسا نہیں کرتے کہ قدم رکھ کے باہر نکال لیں، لہذا حقیقت پر عمل نہیں ہوگا بلکہ مجاز پر عمل ہوگا۔ قدم رکھ کے باہر آ گیا تو حانث نہیں ہوگا، گھر میں داخل ہو گیا تب وہ حانث ہو جائے گا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، التوکیل بنفس الخصومت، نفس خصومت کا وکیل بنانا، مقدمہ لڑنے کا وکیل بنانا، ینصرف الی مطلق جواب الخصم، راجع ہوگا مد مقابل کے مطلق جواب کی طرف، حتیٰ کہ یسع للوکیل، جائز ہوگا وکیل کے لیے، ان یجیب بنعم، کہ وہ جواب دے نعم کے ساتھ، کما یسعہ ان یجیب بلا، جیسا کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ، لأن التوکیل بنفس الخصومت، اس لیے کہ محض خصومت کا وکیل بنانا، محجور شرعا وعادتاً، محجور ہے شرعاً اور عادتاً۔ حقیقت محجورہ کی ایک اور مثال ہے، وکیل بنایا کہ تم مقدمہ میری طرف سے مقدمہ لڑو گے، نفس خصومت کا وکیل بنایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم صرف میری طرف سے نہ میں جواب دو گے، خواہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، تم نے نہ ہی سے ہی جواب دینا ہے فریق مخالف کو، اور مجاز یہ ہے کہ تم نے میری طرف سے جواب دینا ہے، خواہ نہ کے ساتھ ہو یا ہاں کے ساتھ ہو، نام کے ساتھ ہو یا لا کے ساتھ ہو۔ یہاں پر جو حقیقت ہے وہ شرعاً وعادتاً محجور ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر موکل تمہارا غلط پر ہے، باطل پر ہے، تو تم نے اس کی سائیڈ نہیں لینی، تو یہ شرعاً عادتاً محجور ہے، اسی وجہ سے مجاز پر عمل ہوگا۔ لہذا وکیل کو اختیار ہوگا کہ وہ نام کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے، لا کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے، یعنی فریق مخالف کے اپنے موکل کے حق میں بھی بات کر سکتا ہے اور اس کے خلاف میں بھی بات کر سکتا ہے۔